اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سورۃ النساء نمبر 167 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. بے شک جنہوں نے کفر کیا یعنی نبوت محمدی کی تکذیب کی اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ حق سے بہت دور کی گمراہی میں جا بٹکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے اور لوگوں کو حق سے روکنے والے گمراہ ہیں۔ دیکھیں اسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ پر نازل کی گئی کتاب برحق ہے۔ تو اب یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، انہوں نے اللہ کے علم کا بھی انکار کیا اور اس کی گواہی کا بھی انکار کیا۔ پھر صرف انہوں نے خود ہی انکار نہ کیا بلکہ دوسروں کی راہ میں روڑے بھی اٹکائے۔ جو لوگ ایمان لانے والے تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے۔ نہ صرف انہوں نے خود ان پر عمل کرنے سے انکار کیا بلکہ ان کی راہ میں روڑے بھی اٹکاتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے جرائم ناقابل معافی ہیں، ان کا ٹھکانہ گمراہی اور جہنم ہے۔ دیکھیں یہود کی علمی ساکھ اہل عرب کے سامنے مسلم تھی۔ وہ غیر یہود کو امی یا ان پڑھ یا جاہل کہا کرتے تھے۔ ان کی ہر جائز اور ناجائز بات کو اہل عرب درست سمجھتے تھے اور اس علمی ساکھ سے یہود نے بہت ناجائز فائدے اٹھائے، اور جن باتوں سے وہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالتے تھے ان کا ذکر اکثر مقامات پر گزر چکا ہے۔ اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی شریعت اور تورات تا قیامت ناقابل تنسیخ ہے اور ان کے احکام میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، حالانکہ تورات پر جو تاریخی حادثے گزر چکے ہیں اور 2 بار تورات ان سے گم بھی ہو گئی تھی اور انہیں معلوم تھا، پھر ان کے علماء کو بھی یہ علم تھا۔ نہ صرف تورات میں بہت سے نئے مضامین شامل کر لیے گئے ہیں، بعض اوقات تو علماء یہود کو خود بھی یہ الجھنیں پیش آ جاتی تھیں اور وہ خود بھی یہ تمیز نہ کر سکتے تھے کہ ان میں سے کون سا اور کتنا مضمون الہامی ہے اور کتنا الحاقی ہے، اور پھر اس میں علماء یہود جب چاہتے حسب منشا تحریف بھی کر ڈالتے تھے۔ اس کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ جو تورات ان کے پاس موجود ہے وہ ناقابل تسخیر اور ناقابل تنسیخ ہے، اور یہی بات وہ دوسروں کے ذہن نشین کرا کر انہیں اسلام لانے سے روکتے تھے، یعنی کہ یہی باتیں دوسروں کے ذہنوں میں ڈال کر انہیں اسلام سے دور کرتے تھے، اسلام لانے سے انہیں روکتے تھے۔ دوسرا ان کا باطل عقیدہ یہ تھا کہ آنے والا نبی آخر الزماں بنی اسرائیل میں سے ہوگا، حالانکہ اس کا ان کے پاس کوئی علمی ثبوت موجود نہیں تھا، اور پھر جب وہ بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہو گیا تو انہوں نے حسد کے بارے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اہل علم ہو کر امیوں کے نبی پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر وہ دوسروں کو اسلام لانے سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نبی بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتا، یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنے اور خود بھی دور بھٹک جانے کے بعد ان کے لیے واپسی ممکن نہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ گئی ہے اور یہ حق بات سننے پہ تیار ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب دروازے بند کر دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مغفرت کے سب دروازے ان کے لیے بند کر دیے ہیں۔ قرآن پاک میں یہود اور کفار کے بارے میں بہت سے مقامات پر ہے کہ ان کے لیے معافی نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 167 میں ہے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔
اور وہ دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے۔ اور سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 74 میں ہے فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا مفسر اور مبلغ بنا دے تاکہ ہم تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔